کہ یہ دین مظلوم ہو گیا ہے. قرآن شکوہ کرے گا بروز قیامت امت نے، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. سورہ فرقان پڑھا ہے، قرآن کی آیت موجود ہے یا نہیں ہے؟ رسول شکوہ کریں گے. اب آپ مولوی صاحب کہے گا نہیں قرآن تو شکوہ نہیں کرے گا. قرآن جب کہہ رہا ہے کہ میں شکوہ کروں گا، کس کے بارے میں شکوہ کروں گا؟ کیا یہودی نے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے یا اس امت کے لوگوں نے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے؟ اہل البیت کو کس نے چھوڑا ہوا ہے؟ اس امت کے لوگوں نے یا یہودیوں نے چھوڑا ہوا ہے؟ یہی وہ حالت ہے کہ جہاں آج ہم پہنچے ہیں. اور لوگ پھر ہم سے سوال کرتے ہیں حضرت کب تک ہم مسلمان ایسے پٹتے رہیں گے؟ اور تب تک پٹو گے تم جب تک کہ تم ان مولویوں کے پیچھے چلو گے. جو مولوی تمہیں قرآن اور اہل البیت نہیں بتاتا، جو مولوی تمہیں قرآن اور اہل البیت کے اندر تحریف کر کے بتاتا ہے اہل البیت تو یہ ہے، اہل البیت تو یہاں ہے جناب، اہل البیت کے اندر یہ معنی ہے، مولا کے 25 معنی ہے، 40 معنوں کے لیے آتا ہے. اپنی بھی عقل استعمال کرے، قرآن کو کھولے، ترجمے کے ساتھ پڑھے. کہ جن لوگوں نے آپ کو بیوقوف بنا کے رکھا، ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھنا، اس کے اندر تدبر نہیں کرنا، غور و فکر نہیں کرنا، کب تک آپ لوگ ان کے باتوں سے بیوقوف بنتے رہو گے؟ جناب یہ تو ایک بہت بڑے مولوی، آپ کی کیا اوقات، کیا حیثیت ہے؟ کسی نے کیا ان کو تول کے رکھا ہوا ہے؟ جیسا کہ ابھی آپ نے رافضی فضل ہمدرد کی ویڈیو دیکھی، ایکچولی یہ ویڈیو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ کاپی رائٹ کلیم کی وجہ سے اب جو ویڈیو چلانا ہے وہ بہت زیادہ پروہیبٹڈ ہے، یعنی کہ منع کر دیا گیا یوٹیوب کی پالیسی کے مطابق کسی کی ویڈیو چلانا. تو کاپی رائٹ کلیم کے ریگارڈنگ اب آپ اس کی آڈیو چلا سکتے ہیں. تو فور ڈسکشن میں نے آپ کو بھی جیسے کہ اس کی آڈیو دکھائی رافضی فضل ہمدرد کی، تو آپ یہ دیکھیں کہ اس میں یہ انسان، میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس کا دوغلا چہرہ ہے. سب سے بڑا دوغلا پن کہ سنی لبادہ اوڑھ کے سنیوں میں آیا، اور مشن کس کا پورا کیا؟ رافضیوں کا. ٹھیک ہے. اور دوسرا، رافضیوں والی جو بھی اس کی تھنکنگ ہے اور جو بھی اس کا رافضیوں والا مشن ہے اس کو لے کر چلنا. اب آپ دیکھیں کہ یہاں اس کا دوغلا پن کہ یہ بیسیکلی قرآن کے بارے میں کہہ رہا ہے. بہت پیاری بات کر رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں. قرآن کیا نام ہے خود فرمائے گا، یعنی کہ سورہ فرقان کا اس نے ریفرنس دیا کہ جی اس امت نے مجھے چھوڑ دیا. بہت پیاری بات ہے. اور یہ دیکھیں کہ جی یہ بات بھی سچ ہے کہ مولوی ہمیں بیوقوف بناتے ہیں، قرآن پڑھنے نہیں دیتے. ٹھیک ہے. وہ اس لیے نہیں پڑھنے دیتے کیونکہ ان کی دکانداری بند ہو جائے گی اگر ہم نے قرآن کا ترجمہ پڑھ لیا. بہت زبردست بات. لیکن بیہائنڈ جو اہل بیت والی بات ہے، میں پہلے بھی اہل بیت کے حوالے سے اس انسان کے ریگارڈنگ ویڈیوز بنا چکا ہوا ہوں اور بتا چکا ہوا ہوں کہ جب یہ آیت سنا رہا ہے تو اس کو موت آتی ہے وہ آیتیں سناتے ہوئے کہ جس میں قرآن میں اہل بیت کا ذکر ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر ہمارے سامنے قرآن ہو اور احادیث ہوں تو ہم کس کی بات مانیں گے؟ سب سے پہلے تو ہم قرآن کی بات مانیں گے. ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا احادیث کی بات نہیں مانی چاہیے، لیکن پہلے نمبر پہ آپ کس کی بات مانیں گے؟ قرآن کی مانیں گے. دوسرے نمبر پہ آپ احادیث کو لیں گے. اب قرآن میں اہل بیت کے حوالے سے میں مکمل ویڈیوز بنا چکا ہوں کہ 2 جگہ پہ ذکر آیا ہے اور واضح آیا ہے. ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، ان کی جو بیوی ہیں حضرت سارہ کے بارے میں، جب ان کے دروازے پہ فرشتے آئے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح دوسرا جو ہے وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے، وہاں آیا اہل بیت کا ذکر آیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ لوگ اس کو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ لوگ اس کو آیت تطہیر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. آیت تطہیر کہتے ہیں. اب دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں حدیث بھی آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سناتا ہوں، لیکن میں پھر وہی بات کروں گا کہ سوچنا آپ نے ہے. قرآن سامنے ہوگا، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہوتے وہ کیا کہتے؟ وہ یہ کہتے کہ قرآن کو نہ مانو میری بات کو مانو؟ ایسا تو پاسبل ہی نہیں ہے نا. انہوں نے ساری زندگی یہی کہا کہ قرآن کو سینوں سے چپکا کے رکھو. ٹھیک ہے. احادیث موجود ہیں. تو قرآن میں اہل بیت کا ذکر جو آیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیویوں کے حساب سے آیا. اب میں نے آپ کو بتایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کا. اسی طرح باقاعدہ طور پہ سورہ جو احزاب کی آیت نمبر 33 ہے، اس کی اگر آپ 32 نمبر آیت پڑھیں گے تو آپ کو ٹوٹل بات کلیئر ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کس سے مخاطب ہے. اللہ تعالیٰ اس میں باقاعدہ طور پہ کہہ رہے ہیں اے نبی کی عورتوں. اب آپ ایک بات بتائیں کہ یہ ہم فور ایگزامپل کسی کو کہتے ہیں کہ یار یہ تمہاری عورت جا رہی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟
کیا ہم اس کو کہ یہ کہیں گے کہ تمہاری بیٹی جا رہی ہے، تمہاری بہن جا رہی ہے؟ نہیں، عورت کا مطلب تمہاری بیوی جا رہی ہے، کیونکہ اس پہ اعتراض آتا ہے نیچے، جی وہاں تو کوئی بیویوں کا ذکر نہیں ہے۔ تو اے نبی کی عورتوں، نبی کی عورتیں تو ان کی بیویاں ہیں۔ اور اگلی آیت جس کو یہ آیت تطہیر کہتے ہیں، جس میں اہل بیت کا ذکر ہے، وہ لازمی سی بات ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے ذکر ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے اس نے آپ سے، میں نے کہا نا کہ اس کو موت پڑتی ہے یہ بتاتے ہوئے کہ یہ جو جب یہ قرآن کی بارے میں اتنی یعنی کہ آج یہ مومن بنا ہوا ہے، قرآن کی اتنی باتیں کر رہا ہے، بڑا اپنی طرف سے یہ فلاسفر بنا ہوا ہے، باتیں کر رہا ہے، جبکہ یہ باتیں کرتا نہیں ہوتا، لیکن بیہائنڈ پرپس کیا ہے؟ بیہائنڈ پرپس ایجنڈا تو دوسرا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد ہے وہ اہل بیت نہیں ہے، وہ بھی اہل بیت ہے، لیکن پہلے ہمیں قرآن کن کو اہل بیت کہہ رہا ہے؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کو کہہ رہا ہے۔ ہاں، اب ہم آئے تھے اس حدیث کی طرف جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کملی کو پھیلایا اور اس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر کیا اور باقاعدہ اللہ سے دعا کی، اللہ ان سے ناپاکی دور فرماؤ، ان سے یعنی کہ ان کو پاک کر دے، یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ نہیں کہا یہ اہل بیت ہیں، یہ کہا کہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ تو اس سے کیا چیز ثابت ہوئی؟ اس سے یہ چیز ثابت ہوئی کہ قرآن کہہ رہا ہے اہل بیت ازواج کو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اہل بیت نہیں ہیں، وہ بھی اہل بیت ہیں، لیکن قرآن کی روح سے پہلے نمبر پہ اہل بیت جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنا فرض پورا کیا۔ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی ایک حدیث مروی نہیں ہے، پتہ نہیں کتنی احادیث ہیں کہ جس میں انہوں نے شرعی مسائل بتائے، انہوں نے اپنا فرض پورا کیا۔ تو معزز ناظرین، اس انسان کا ایجنڈا جو ہے وہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، اب تو یہ شیعت کا اعلان کر چکا ہوا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ میں اس کی ہر ویڈیو ایز اے لیسن لے کے آتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بات سمجھ آ جائے۔ اللہ عز و جل مجھے، آپ کو، ہم سب کو رافضی فضل ہمدرد جیسے فتنے سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔